میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو دنیا کے اندر دو طرح کے امور انجام دیتے ہیں. کچھ تو وہ امور ہے جو دنیا کی حد تک کے محدود ہے، جو دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اس کام سے ہمارا مقصد دنیا کو ٹھیک ٹھاک چلانا ہوتا ہے. اس کام سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کو اس طریقے سے کریں تاکہ ہمیں کسی دنیاوی تکلیف کا اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور کچھ امور وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان امور سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے. تو وہ امور جو دنیا کی حد تک کے محدود ہے، جس کا فائدہ اور نقصان دنیا میں ختم ہو جائے گا، اس کے لیے قرآن و سنت سے اس کا طریقہ کار کا پتہ چلنا یہ ضروری نہیں ہے. قرآن و سنت میں اس کے طریقہ کار کی دلیل ہونا یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اپنی دنیا کو اچھے بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے تجارت کرتے ہیں. تو تجارت کے لیے قرآن و سنت سے اتنی دلیل ہونا کافی ہے کہ ہم تجارت کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ ہو. تجارت میں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اتنا کام کرنا کافی ہے. جیسے تجارت میں جھوٹ نہ بولے، تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دے، تجارت میں کوئی عیب دار چیز جو ہے بغیر بتائے فروخت نہ کرے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو تجارت میں جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے علاوہ تجارت میں جو بھی کام انجام دے گا، جو بھی طریقہ کار وہ اختیار کرے گا، وہ دنیا کی حد تک کے اس کا فائدہ اور نقصان محدود ہے. اب اس کے لیے، اس کے طریقہ کار کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ہونا یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر تجارت کس وقت کرنی چاہیے؟ 12 بجے کرنی چاہیے یا 10 بجے کرنی چاہیے؟ 1 بجے کرنی چاہیے یا 2 بجے کرنی چاہیے؟ تجارت کرنے کے لیے میں اگر دکان لگا رہا ہوں تو دکان کس جگہ پر لگانا چاہیے، کس جگہ پر لگانا نہیں چاہیے؟ تو اب اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تجارت کے لیے جو اوقات میں متعین کرتا ہوں، تجارت کے لیے جو جگہ میں متعین کر رہا ہوں، تجارت کرنے کے لیے جو امور میں انجام دے رہا ہوں، اس کا فائدہ اور نقصان دنیا کی حد تک کے محدود ہے، اور میں اس کو دین کا کام سمجھ کر نہیں کر رہا ہوں. کوئی شخص اگر 10 بجے دکان لگا رہا ہے تو اب یہ 10 بجے دکان لگانے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے. ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو تم 10 بجے دکان لگاتے ہو تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تمہارے 10 بجے دکان لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی آیت بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاؤ. ہم اس سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیاوی امور کے اندر دین نے ہی ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے. دنیاوی امور کے اندر دین نے ہی ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے دنیاوی امور کو جس طریقے سے چاہے انجام دے سکتے ہو. بس اس میں اس بات کا تم کو خیال رکھنا ہے کہ ان امور کو انجام دینے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. اب جو امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے نفع نقصان کا تعلق آخرت سے ہے، جس کے ثواب اور عذاب کا تعلق آخرت سے ہے، ان امور کے کرنے میں وہ امور جو ہم دنیا میں انجام دے رہے ہیں، آخرت کے نفع نقصان کے حساب سے، اعتبار سے، آخرت کے ثواب اور عذاب کے اعتبار سے، اس میں قرآن و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے.
بات کو ذرا غور سے سمجھے کہ جو دنیاوی امور ہم انجام دے رہے ہیں دنیا کے نفع نقصان کے اعتبار سے، جس کا نفع نقصان دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، اس کے لیے قرآن و سنت سے صرف اتنی دلیل ہونا کافی ہے کہ ہم وہ امور انجام دیتے وقت ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ تو دنیاوی امور کے اندر رخصت ہے، لیکن جو کام آخرت کے لیے کیا جا رہا ہے، جو کام آخرت کے نفع نقصان کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے، ثواب اور عذاب کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت سے اس کے اندر دلیل ہو۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت کے نفع سے، آخرت کی کامیابی سے۔ اب یہ نماز پڑھنے کا ہر طریقہ، ہر رکن جو ہم انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے، اور اس کی دلیل موجود بھی ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ موجود ہے، رکوع کس طریقے سے کیا جائے، سجدہ کس طریقے سے کیا جائے، کون سے وقت میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے اس کی دلیل موجود ہے۔ اور جو آخرت کے امور ہم انجام دے رہے ہیں آخرت کے نفع کے لیے، اگر ہم اس میں کوئی ایسا کام داخل کر دے رہے ہیں جس میں قرآن و سنت سے دلیل نہیں پائی جاتی، تو یہی کام بدعت بن جاتا ہے۔ اتنی وضاحت کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہم کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جب ہر نئی چیز بدعت ہے تو پھر یہ کام بھی بدعت ہو گیا، یہ کام بھی بدعت ہو گیا، فلاں کام بھی بدعت ہو گیا، فلاں طریقہ کار بھی بدعت ہو گیا۔ تو یہ ہر نئی چیز مطلقاً بدعت نہیں ہے، ہر نئی چیز مطلقاً بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کسی سے اگر یہ کہیں کہ کنڈے کرنا بدعت ہے، 11ویں کرنا بدعت ہے، تیجا 10واں 40واں یہ کرنا بدعت ہے، تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب ہر نئی چیز بدعت ہے، کنڈے بدعت ہے، 11ویں بدعت ہے، تیجا بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، تو پھر ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، بہت سے ایسے کام انجام دے رہے ہیں جو کہ نئے ہیں، تو یہ بھی تو بدعت ہوئے۔ اور پھر بات یہاں تک کہ پہنچ جاتی ہے کہ پنکھا، یہ اسپیکر، یہ مائک، یہ ساری چیزیں استعمال کرنا بدعت ہے۔ عوام الناس کو اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب ہر نئی چیز بدعت ہے تو مائک کا استعمال کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ مائک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں نہیں تھا، خیر القرون کے دور میں مائک نہیں تھا، لہذا یہ بھی بدعت ہوئی۔ تو ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے، وہ نئی چیز دین کے اندر ایسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جو دین کے لیے ہو اور اس کو دین سمجھا جائے، جو دین کے اندر اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، یہ چیز بدعت ہے۔ اب ہم جو مائک استعمال کرتے ہیں یا جو دوسرے جو ایجادات کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو دین سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا، کوئی شخص اس کو دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا۔ اس کے آگے کا بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔